اور بخاری مسلم کی روایات میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ حضور بیان کرتے کہ میں مسجد الحرام میں سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایک ہے ام ہانی کے گھر میں اور ایک ہے بیت اللہ میں. تو اس دونوں روایت, ایک میں الفاظ ہے کہ میں سویا ہوا تھا, جی ایک میں الفاظ ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور فرشتہ آیا اور اس نے یہ سارے معاملات کیے. اس میں شق صدر کا واقعہ بھی اور باقی چیزیں. شق صدر کو مانتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ اس کو آپ شق صدر آپ تو نہیں مانتے ہوں گے. میں اس کو توہین رسالت سمجھتا ہوں. اچھا, کیونکہ نبی کریم کی مقام اتنا بڑا ہے کہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں جسے نکالا جائے. لیکن علامہ صاحب یہاں بس ایک لطیف نکتہ ہے, یعنی یہ کہ یہاں مقام رسالت مزید بلند اللہ نے کرنا ہے. یعنی ذرا سوال لیجیے پھر غلط ہوگا تو فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ دنیا کائنات کا واحد بائی پاس آپریشن کیا گیا کہ باقاعدہ خود محمد مصطفیٰ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے, اور یہاں بتایا یہ جاتا ہے کہ آب زمزم سے قلب مصطفیٰ کو دھویا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا لطیف اور دقیق نکتہ ہے کہ آب زمزم کو قلب مصطفیٰ سے دھویا گیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, باقی شق صدر ہوا نہیں ہوا یہ علماء کرام آپ بتائیں گے, لیکن جہاں تک ہم کو سننے میں ملا کہ شق صدر ہوا, تو میں اپنی عقل سے اور اپنے عشق سے یہ بات کہتا ہوں کہ آب زمزم سے قلب مصطفیٰ نہیں دھویا گیا, بلکہ قلب مصطفیٰ سے آب زمزم کو پاک کیا گیا, دھویا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں باقی شق صدر ہوا یا نہیں ہوا یہ آپ بتائیں گے. کیا کہیں گے صاحب؟ سر ہم تو شق صدر کو بالکل تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ دیکھیں آج جو شق صدر کی تفصیلات ہیں وہ ذرا دیکھیں. میں اشارہ کروں گا, میں نبوت اور رسالت کے مقام کو اس سے اتنا بلند سمجھتا ہوں کہ یہ نسبت بھی غلط ہے. کیوں, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. وہ ہے جی جبریل نے ان کا صدر مبارک کو جو ہے وہ شق کیا اور اس کو دھویا, دھو کے کچھ نکالا اور کہا کہ اب یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو گیا جو اس کا حصہ تھا. وہ یعنی کائنات کا سب سے اعلیٰ اور عرفش ہستی ہے, اس کے لیے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے کچھ ہو. اور پھر شق صدر کا جو خود یہ کرتے ہیں, آج تک کسی کا بائی پاس کر کے دیکھ لیں, ایسا ہے ہی نہیں. میڈیکل بھی یہ غلط ہے, لیکن کسی کا شق صدر, وہ ہمارے استاد آغا انور کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ وہ شق صدر کریں, وہاں بھی آپ کو دل ایک جیسا ہی ملے گا. یہ تو ویسے ہی بات غلط ہے. رہی بات, لہذا یہ مقام نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہمارے نزدیک. ہم کہتے ہیں نبی کریم جیسے آئے تھے وہ پاک و پاکیزہ آئے تھے, وہ طیب و طاہر آئے تھے, ان کا جسمانی وجود بھی بالکل طیب و طاہر, اور اس کا ایک ایک ذرہ خدا کے لیے تھا. ان کا وجود حقیقی, وجود یعنی ان کی روح مبارک, ان کا باطن, وہ ہر چیز وہ اللہ کی جانب سے تھا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کو شک کر کے ٹھیک کیا جائے. اب جو آب زمزم والی بات ہے, آب زمزم کی حیثیت نبی کریم کے مد مقابل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل کے قدم سے نکلنے والا, حضرت اسماعیل بھی مفضول ہیں, نبی کریم فاضل ہے, افضل ہے, ان کے قدموں سے نکلنے والا, اور جس کو ہم عرب استعمال بھی کرتے تھے, آج ہم بھی استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں مانتے کہ قدموں سے نکلے ہمارے علامہ تعالیٰ صاحب. چلو ٹھیک ہے, قدموں سے نہ مانے, یہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہے, ڈیبیٹ کا حصہ نہیں, قدموں سے نکلے. اور میں کہتا ہوں یہ جزئی چیز ہے, نہ مانے. جو بڑی فضیلت دیتے ہیں وہ بھی یہی دیتے ہیں نا کہ قدموں سے نکلا, نہ مانے آپ. ایک پانی ہے نا آب زمزم, ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ اس پانی کی اس ہستی کے مد مقابل کیا حیثیت جو خود مقصود اور محور کائنات ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں, عرش و کرسی لوح و قلم اس کے وجود کی وجہ سے کائنات ہے, لہذا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے.